الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نحل، اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے اور ان نشانیوں کا ذکر ہے جو انسان کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور یہ چیزیں بڑی تفصیل سے آ رہی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ، ذرا لائٹ اس کو تیز کر دیں، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کتاب ہدایت قرآن میں، ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب چیزیں کہ اللہ کے اتنے بڑے احسان، اللہ کی یہ نشانیاں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم سمجھیں نا کہ ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تاکہ انسان ان نشانیوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ تو شکر کے لیے کیا کرنا ہوگا اس کو ڈاکٹر صاحبہ؟ جی، عبادت 24 گھنٹے، ہر وقت، ہر جگہ، اللہ کی اطاعت۔ اچھا، قرآن مجید کی تلاوت سے بالکل انہوں نے ٹھیک فرمایا کہ قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت سے سب سے پہلے ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے کہ رب جس کا تعارف ان آیات میں پیش کیا، جس کے احسانات ہیں ہمارے اوپر، وہ کائنات میں ایک واحد اور تنہا ہستی ہے جس کے پاس ہر قسم کی اعلیٰ صفات ہیں، اور اس میں کوئی نقص، کوئی کمزوری اور کوئی عیب نہیں۔ یہ واحد ہستی ہے۔ پہلی بات جو ان سب آیات سے ہمیں ثابت ہو رہا ہے، یہ باتیں بڑی اچھی طرح نوٹ فرمائیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب اس کی اتنے احسانات، اتنی نعمتیں آج پڑھ چکے ہیں آپ یہاں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ بالکل حقیقت ہے، ہم آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بالکل ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ کوئی ہمارا حق تھا۔ ہمارا حق بالکل نہیں تھا، خالق کی ساری دین اور اسی کی احسانات ہیں۔ ان احسانات کو دیکھ کر انسان پھر جب آیات کائنات میں غور کرتا ہے، زمین کو دیکھو کس طرح اپنے رب کا حکم مان رہی ہے، چاند، سورج، ستاروں، ہواؤں، سیاروں کو دیکھو، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی یہ تکوینی ہے، یعنی ان کو مجبور ہے اللہ کی اس اطاعت پر، اللہ نے ان کو چوائس ہی نہیں دیا، تو انسانوں کا معاملہ بلا کیوں مختلف ہے ان چیزوں سے؟ ڈاکٹر صاحب آپ چپ رہیے۔ سر جی، وہ اختیار کی قوت دیے گئے ہیں، اختیار دیا ہوا ہے انسانوں کو۔ ہر انسان کو آنکھیں، ناک، کان، دل او سب بھائی، کچھ دیا آنکھیں ناک کان کو گولی مارے، اختیار دیا انسان نے۔ اختیار کتنا انسان کو دیا اللہ تعالیٰ نے؟ چاہے تو شکر گزاری کرے، چاہے تو نہ شکر۔ اس کا اختیار ہے، باقی انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے انسان کو اتنی آزادی دی ہے، چاہے تو اللہ کی ہدایت پر عمل کرے، چاہے تو نہ مانے، لیکن اس اختیار ہی کا امتحان ہے دنیا میں۔ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان بن جاتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی اور آخرت میں۔ یہ چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے مجھے اور آپ کو، ہم اہل ایمان ہیں۔ اگر انسان، بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے، اگر انسان اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان بن جاتا ہے تو دنیا میں بھی بڑی سکون کی زندگی ہے اس کی۔ مصیبتیں آئیں تو صبر کرتا ہے، اس کی تربیت، اس کی سیرت بن رہی ہے، اس کو انعامات اللہ تعالیٰ کے ملتے ہیں، وہ شکر کرتا ہے کیونکہ اہل ایمان ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، تو اس کی جوں اللہ تعالیٰ ان مراحل سے گزارتے ہیں، اس کو
صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں دیکھ لیں، انہی آزمائشوں کے بعد وہ نکھری ہیں۔ جو ایمان لائے وہ کس طرح کندن بن گئے، اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کی گارنٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے تابع فرمان بن جائیں۔ اور اللہ کا تابع فرمان بننے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تلاوت آیات، جی، آیات قرآنی، تلاوت آیات، ہمیں تلاوت آیات، نہیں قرآن و سنت، قرآن و سنت۔ آپ سوال کو، ہمیں ضرورت ہے اللہ کے احکامات کی، اللہ کی ہدایات کی، اللہ کی تعلیمات کی، پہلی چیز۔ اب اس کے بعد آپ بتائیں، یہ ساری بتائیں کہ یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں، اور اس کا طریقہ تلاوت آیات ہے، بالکل سیکوینس ہے، تاکہ ہر آدمی بات کو سمجھے۔ اچھا، تو یہ ساری جو آپ پڑھ رہے ہیں سورہ نحل، اس میں ساری یہ اللہ کے احسانات، اللہ کی نشانیاں کہ انسان کس طرح مستفید ہو رہا ہے، اور پھر اللہ نے مثالوں سے سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمارے سامنے حقائق لاتے ہیں، تو یہ قرآن کا کمال دیکھیں آپ۔ اچھا، ان سب چیزوں کی جو ہے وہ انسان کے خلاف کیا چیز بن رہی ہے؟ جب وہ ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے قرآن اور سنت بھی رکھ دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی رکھ دیتا ہے، اس کے بعد انسان پر یاد رکھیں اتمام حجت ہو گیا۔ اگر اس نے پابندی کی اس قرآن اور اس سنت کی، اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت، اور اگر اس نے پابندی نہیں کی اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری، اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اس نے ایک منٹ اس نے اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا، وہ اختیار جو اللہ نے دیا تھا، اور وہ غلط راستوں پہ چلتا رہا، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا۔ عبداللہ آپ چپ رہیں، کون بتائے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسے شخص کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ سر ہمیں لوٹ کے تو پھر اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اگر ہم اس کی نافرمانی بھی کریں گے، یہ بات کی بات ہے، یہ بات کی بات ہے، کافر اس کو نہیں مانتا۔ سر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے معلوم آشے تم انہو کانا بہی بصیرا۔ نہیں، یہ سوال کو سمجھیں، سوال کا جواب دیں۔ جو شخص گمراہی اختیار کرتا ہے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں؟ اپنی جان پہ خود ظلم کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے اس کا۔ چھوڑیں یہ سر سب دنیا میں، سر دنیا میں جو بہتر دنیا میں کام بھی کرتا ہے اس کا اجر اس رسوا کو ہوتا ہے اور دنیا میں آخرت میں بھی رسوا ہوتا دیکھیں، نہیں یہ سر، اس جو کا انجام ہے، یہ اس کا انجام ہے گمراہی کا۔ جب گمراہ ہوتا ہے، اب اچھی طرح بات کو سمجھیں پلیز، اور ان چیزوں کو بالکل اس سیکوینس سے لاجیکلی سمجھیں، تاکہ منطقی طور پہ ہم سمجھا سکیں اپنے بچوں کو۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں جا کر لے جو کچھ تم نے کرنا ہے۔ دنیا میں چند روزہ اس اللہ کے حکم کے پھر بھی تم تابع ہو، نہیں مانو گے نا تو ڈھیل ضرور دے گا، لیکن وہ تمہیں ایسی ڈھیل دے گا کہ کیونکہ تمہارے پاس اختیار ہے، اگر توبہ کر کے واپس آ جاؤ گے تو اللہ کی بخشش سے مستحق ہو جاؤ گے، اور اگر تم ان گناہوں میں لت پت ہو کے مزے اڑاؤ گے کہ دنیا پرستی میں لگ جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جلدی بتائیں۔ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے گا۔ کیا بات کرتے ہیں آپ، کیا بات کرتے ہیں آپ! اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ جب وہ لذتیں لے گا دنیا میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں بڑی خوشی محسوس کرے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ دیکھیں، یہ ڈھیل جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، یہ دو اس کے نتیجے ہو سکتے ہیں۔ یا بندہ توبہ طائب ہو کے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جائے گا، واپس پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کا تابع فرمان بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے، اور پھر وہ اس توبہ کے نتیجے میں، خالص توبہ کے نتیجے میں، وہ اللہ کا بندہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم۔
لیکن اس کے برخلاف اگر اس نے توبہ نہیں کی اور گناہوں میں آگے بڑھتا گیا اور وہ گناہ اس کو اتنے پسند آ گئے کیونکہ حرام مال کھا رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، تو اس کی دنیا کیونکہ بہتر ہو رہی ہے اور اس میں وہ مزے لے رہا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یہ ہے زندگی، ایسے آدمی کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر وہ حق اس میں، کیوں؟ اس نے خود اس نتیجے میں پہنچا اپنے عملوں کی وجہ سے، اپنے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، کہ اس نے دنیا کو پسند کر لیا اور آخرت کو بھول گیا۔ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے۔ مہر کا مطلب یہ ہے کہ اب اس دل میں ہدایت نہیں جا سکتی۔ یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہ باتیں بڑی کلیئرلی سمجھیں، خود بھی سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے دوست و احباب کو سمجھائیں، اس کی دعوت دیں لوگوں کو۔ کوئی سوال اس حوالے سے؟ جی ایک سوال ہے کہ کیا ایسا بھی ہے جو سورہ مطففین کی آیت 14 میں ہے کلا بل رأنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسا بھی ہوگا؟ کیا پھر پڑھیں آیت؟ کلا بل رأنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ہاں، آپ بڑے غور سے سنیں۔ یہ آج ترجمہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے، بما کانوا یصنعون، جو یہ کرتے ہیں۔ یکسبون، اچھا، اب سنیں بڑے غور سے اور سمجھیں بات۔ ہر برا عمل جب انسان کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ پڑ جاتا ہے۔ حدیث، صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں خلاصہ۔ اگر وہ توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف، اللہ کا فرمانبردار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے وہ داغ مٹا دیتے۔ لیکن اگر وہ ایک گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا کرتا چلا جاتا ہے، توبہ طائب نہیں ہوتا، تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہیں وہاں جب سیاہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو زنگ آلود، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ایک دوسری حدیث ہے کہ ان دلوں کو بھی ایسے ہی زنگ لگتا ہے جیسے آپ لوہے کو رکھ دینا نمی میں تو اس کو وہ زنگ پکڑ جائے گا۔ تو گویا گناہوں سے دل کو ایسے ہی زنگ لگتا ہے جیسے ایک لوہے کو آپ رکھ دیں کھلی ہوا میں تو اس کو زنگ لگ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو دلوں کو زنگ لگتا ہے، جو دل سیاہ ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اس کا علاج کیا ہے؟ بلا گناہوں، اس زنگ آلود دل کا علاج کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت اور کثرت سے سچی توبہ، استغفار۔ قرآن پر فوراً چلے جاتے ہیں۔ جب تک توبہ نادم نہیں ہوگا، پر اپنی اس حرکت پر انتہائی شرمندہ نہیں ہوگا اور سوچے گا کہ میں واپس جاؤں، پھر جائے گا قرآن کی طرف۔ فوراً آپ قرآن کہہ دیتے ہیں۔ بھائی بیچ میں چیزوں کو مت چھوڑا کریں۔ جو شخص جس کا دل زنگ آلود ہوتا جا رہا ہے، اگر وہ کسی موقع پر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، یہ قرآن سنتا ہے، وعظ سنتا ہے، دوسرے لوگوں سے دین کی بات سنتا ہے، تو اس پہ اثر ہوتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے۔ توبہ کر کے پلٹتا ہے تو پلٹے گا قرآن اور سنت کی طرف۔ اب بات سمجھ آئی؟ نتیجے پر فوراً نہ پہنچیں، یہ سمجھانے میں ہمیں بالکل اس تدریج دیکھنی ہے کہ اس عمل کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا۔ تو قرآن و سنت دیکھیں نا، آج قرآن و سنت سے کتنے مسلمان ہیں، آپ پاکستان میں دیکھ لیں، دنیا پوری میں دیکھ لیں، کیا قرآن و سنت ان کا معیار ہے؟ اب مجھے بتائیں ان کا مسئلہ کیا ہے؟ جو ابھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں ان کا مسئلہ کیا ہے؟ دنیا پرستی سر، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ان کے گناہ کر کر کے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ پوری بات کو سمجھیں۔ جب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کمال ارشاد فرمائے ہیں، اگر ان کی حکمتوں کو دیکھیں نا، جو شخص حرام کھاتا ہے نا، اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ آج حلال و حرام کی تمیز ہے ہمارے اندر؟ بتائیں مجھے۔
تو جب تک ہم جڑوں کو نہیں پکڑیں گے، جب تک ہم چیز کا صحیح تجزیہ کر کے تو لوگوں کے سامنے نہیں رکھیں گے دعوت کو، دیکھیں نا آج انسان کس قدر غفلت کا شکار ہے، نعوذ باللہ، ذرا غور فرمائیں۔ چلیں اگر کوئی سوال ہے تو کریں، آپ سوال بالکل نہیں کرتے، کوئی سوال نہیں ہے؟ آ جائیے ذرا آیت 77 جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے سورہ نحل میں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان ہے اور کس قدر انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے اور کس طرح آخرت کو کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ ذرا غور فرمائیں، اگر ہم قرآن سمجھ کے پڑھیں نا، ایک ایک آیت ہمیں سوچنے پر مجبور کرے گی۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو غیب ہے وہ کون جانتا ہے اس غیب کو؟ اللہ، اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، لہذا یہ اس کے توحید علم ہے اور توحید ملوکیت اور قدرت بھی ہے۔ اس کے بعد یہ تو پہلی بات ہو گئی نا، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگے فوراً اس اللہ جو غیب زمین و آسمان کا غیب کا علم اس کے پاس ہے، وہ اس کا حکم کیا آ رہا ہے؟ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصْرِ بَصْرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ اب ذرا اندازہ لگائیں آنکھ جھپکنے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحبہ بتائیے۔ نینو سیکنڈز۔ نینو سیکنڈ۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا زبردست ہے کہ اس سے بھی کم وقت لگے گا قیامت کے برپا ہونے میں۔ بھلا کیوں اتنا کم وقت لگے گا؟ سر صرف کن نہیں کہنا ہے۔ ہاں، صرف اللہ تعالیٰ کن کہیں گے اور یہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اب وہ جتنا ٹائم کن کہنے میں لگتا ہے اس ٹائم میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ ذرا غور فرمائیں، وہ قیامت جس گھڑی میں برپا ہوگی، کس قدر انسان، حیوان، چرند پرند، ہر چیز خوف زدہ ہو جائے گی۔ پہلے جب سور پھونکا جائے گا نا، مرنے سے پہلے آپ نے قرآن کو اگر سمجھ کے پڑھے نا تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پہلے سور پہ کس قدر لوگوں کے اندر پریشانی، موت سے پہلے کیا حال ہوگا کہ سارے، اب جنگلی جانوروں کا جب بیان آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیر اور بکری ایک جگہ ہوں گے اور شیر کو اتنا خوف زدہ ہوگا کہ اس کو ہوش بھی نہیں ہوگی کہ میرا شکار میرے ساتھ کھڑا ہے۔ انسانوں کا کیا حال ہوگا، یہ سب قرآن نے کھول کے بتایا، کاش ہم قرآن پڑھیں۔ اچھا، تو وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب۔ اس پہ کوئی سوال ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں کیوں اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی چیز جو ہے نا ایک زبر زیر بھی ایکسٹرا نہیں ہے، تو یہ اس آیت سے اس کا کیا تعلق ہے اگلے آخری حصے کا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ سر یہ موت آ جائے تو یہ قیامت ہی تو ہے، موت جس کے لیے آتی ہے، جیسے جیسے کرتوت ہوتے ہیں ویسے سزا ایسا نہ پاتا ہے۔ کریں، ایسا نہ کریں، جب سوال سمجھا کریں اور سوال کا سر جواب۔ یہ توحید ہے، توحید طاقت و قدرت۔ ڈاکٹر صاحبہ بالکل غلط، پچھلے سے جوڑیں آپ کو اللہ کے لیے۔ یہ قیامت برپا کرنا جو ہے یہ اللہ کا ہی کام ہے، اللہ تعالیٰ کو اس پہ قدرت ہے۔ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اب بڑے غور سے سنیں، سمجھیں بات کو، پیچھے صرف ایک چیز کا ذکر آیا ہے،
اور وہ ہے قیامت کا برپا ہونا۔ آگے جو بات آ رہی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس میں کون سا لفظ امپورٹنٹ ہے؟ جلدی بتائیں ڈاکٹر صاحبہ۔ شین کل قدیر، شيء قدیر، کل کل شیء، شيء کل یہ صرف قیامت برپا کرنے پر وہ قادر نہیں ہے، ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے۔ اب یہ آپ جب تک اس سے جوڑیں گے نہیں کہ صرف اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ قیامت برپا کرے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تمہیں پیدا کرنے پر، تمہیں رزق دینے پر، ہواؤں پر، بادلوں پر، ستاروں پر، کہکشائیں ہیں جن کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو کل شیء قدیر کو ذرا اچھی طرح سمجھیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اس کا ایک الٹا سیدھا معنی کر کے آیت میں دیکھیں اللہ کہتے ہیں قیامت کیسے برپا ہوگی، صرف اسی پر اللہ قادر نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کائنات کا ہر فنامنا، ہر جو مسئلہ چل رہا ہے اس میں قدرت کس کی ہے؟ کس کی قدرت ہے؟ اللہ اللہ پاک کی یہ ذات۔ کل شیء قدیر کا مفہوم ہے۔ ذرا غور کرنا کہ آپ عادت ڈالیں نا اپنے آپ کو۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ رب العالمین نے کس طرح اس قیامت کا ذکر فرمایا کہ وہ ایسی گھڑی ہوگی کہ زمین و آسمان میں اس سے سخت گھڑی آپ نے نہیں دیکھی۔ تو کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کر لی ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، اگر مومن ہے نا تو اس کا فرض ہے کہ وہ سمجھے زندگی کا مقصد کیا ہے، کب کامیاب ہوں گا، کب ناکام ہوں گا، اس موت کے وقت کیا ہونا ہے، قبر میں کیا ہونا ہے، برزخ میں کیا ہونا ہے، پہلے سور پہ کیا ہونا ہے، دوسرے سور پہ کیا ہونا ہے، پھر مجھے جب زندہ کر دیا جائے گا دوسرے سور پر میں قبر سے اٹھوں گا تو کس حال میں اٹھوں گا، پھر میں پہنچوں گا میدان حشر میں جہاں ساری دنیا جمع ہو کے حساب و کتاب ہوگا، وہ مرحلہ کیسا ہوگا، خود محشر کا میدان کیا ہوگا، اس میں کیا حال ہوگا، ادھر میں دیکھوں گا کہ جنت بھی سامنے نظر آ رہی ہے، دوزخ بھی بھڑک رہی ہے، سب چیزیں پلسرات رکھا ہوا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ایک طالب علم قرآن کے ایک اہل ایمان کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ان مرحلوں سے گزرے گا جس کو پتہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو صبر اور سکون عطا فرمائیں گے، اور اس کو پتہ ہوگا کہ یہ تو میں نے قرآن میں پڑھا ہے۔ لیکن جس نے ان چیزوں کو نہیں سمجھا اور غور نہیں کیا وہ ان مراحل پر ایسا پریشان ہوگا کہ آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ اب بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، آیت 77 میں کوئی سوال؟ ورنہ 78 پہ چلے۔ آیت نمبر 78، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ذرا غور فرمائیں یہ قرآن کتنا انسانی فطرت کے قریب ہے۔ اب اسی آیت کو دیکھیں، میں اور آپ ہر انسان، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کبھی آپ نے اور میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ بالکل ایسی حقیقت قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنی پیدائش کو دیکھ لی، اور جب انسان پیدا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ سب سے کمزور بچہ انسان کا بچہ ہوتا ہے، سب سے کمزور۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب رب کا کرم دیکھیں، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر تمہیں قوت سماعت، قوت بصارت اور دل و دماغ دی۔ اب انسان جو دنیا میں ساری ترقیاں کر رہا ہے، تحقیقیں کر رہا ہے، وہ انہی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے نہیں ہے؟ سر
बिल्कुल जी है सर सर। बिल्कुल हाँ। अच्छा, अब एक और बात बताएं कि ये समात, बसारत और दिलो दिमाग की सलाहियतें इंसान में कब तक काम करती हैं, किस वक्त तक? इला अर्दिल उमरी। जी, कल जो पढ़ा था अर्जल अर्जल वो उमर से छोड़ें पहले पहले। अर्ज़ल उमर को। मेरा सवाल आप समझे डॉक्टर साहबा, सवाल ये है कि ये सलाहियतें कब इंसान से छिन जाती हैं? मौत तक सर, क्या वो जब जिंदा होता है टुकड़ी तो ये करता है सलाहियतें रहती इंसान हैं, की जब मौत से। सर जब गाफिल हो जाता है। बंदो, अल्लाह के बंदो, क्यों नहीं कहते कि जब ये सारी इंसान का रूह जब उसके साथ है तो फिर ये सब चीजें वर्क कर रही है। जो ही रूह जिस्म से अलग होगी मौत के वक्त, तो जब ये उस वक्त तक कारगर रहेंगी इंसान के अंदर जब तक उसकी रूह उसके अंदर है। इतनी सी बात है, पता नहीं आप कहाँ से कहाँ घूम जाते हैं। तो ये समात, बसारत और ये सारे दिलो दिमाग की सलाहियतें जो रब ने दी हैं, जिससे इंसान दुनिया में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रहा है, वो सारी की सारी उसी वक्त तक काम करती हैं जब अल्लाह चाहता है। सर जी ये आपने हमें लिखाई हुई है 4 आयत, सूरह सजदा में भी, सूरह सजदा की 9 है, सूरह मुल्क की 23, सूरह मोमिनून की 78। लेकिन वो मैंने लिखवाई हुई हैं। जब मैं सवाल करता हूं तो आयत को बताने से पहले आपको, आपके ज़हन में, आपके बच्चों को बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि ये सलाहियतें कब तक काम करती हैं, वो 4 आयतें इसी के बारे में हैं। जो आप सूरह सजदा की कह रहे हैं, सूरह मुल्क की कह रहे हैं, वो सारी की सारी आयत इन्हीं समात, बसारत और अल्लाह का देन का जिक्र है वो। और अल्लाह खुद गिला करते हैं, कलीलम मा तशकुरून, कि तुम कम ही शुक्र करते हो। अच्छा, कम शुक्र करने का मतलब क्या है? कि अल्लाह ताला ने तो ये सब समात, बसारत और दिलो दिमाग जैसी सलाहियत अता फरमाई, और अल्लाह क्यों गिला कर रहे हैं कि तुम कम ही कलीलम मा तशकुरून, तुम कम ही शुक्र करते हो? क्योंकि सर जैसी इसलिए शुक्रगुजारी अल्लाह ये ताला चाहता है वो शुक्रगुजारी हम नहीं करते, बस हम नाम से बस शुक्र अदा कर देते हैं, अहकाम की उसी तरह पाबंदी नहीं करते जैसे हमारा रब चाहता है। सर बात इन सलाहियतों को गलत कामों में लगाया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहबा, देखें ना, बात सलाहियतों की करें, आपने बात ठीक की है। सबसे पहले इन सलाहियतों के जरिए क्या बंदे को करना चाहिए? सबसे पहले अल्लाह ये का सलाहियतें किसके हुक्म लिए के इस्तेमाल होनी चाहिए? मुताबिक, जिस तरह अल्लाह ताला ने बताया अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करना। क्या बात कर रहे हैं सर जो आप? अल्लाह ताला का हक है सबसे पहले वो अदा करना चाहिए इन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए। पहले मेरी बात सुने, बात समझें। कॉमन सेंस का मैं सवाल करता हूं आपसे कि ये सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हैं ताकि हम अपने खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम को पहचानें। जब उस पहचान में गलती करते हैं तो फिर बंदा शिर्क भी करता है, बिदआत भी करता है, शैतान के पीछे भी चलता है। और जिस तरह हम आज तागूत के पीछे चल रहे हैं और उसी के तागूत की फॉलो करने में आज हम जिल्लत और पस्ती की इंतहाओं में डूबे हुए हैं। तो इन सलाहियतों से पहले, सबसे पहले आप अगर इन्हीं को इस्तेमाल करके, और अल्लाह ताला के ये बार बार जो आयत आप पढ़ रहे हैं सूरह नहल की, इन्हीं सलाहियतों को इस्तेमाल करके हम अपने रब का तारुफ हासिल करते हैं। जब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, पहली बात कि मेरा खालिक कौन है, मेरा राज़िक कौन है, मेरा हाकिम कौन है और उसकी क्या सिफात है, सारा मामला इसके बाद सही हो जाएगा अगर इसका आपने तयन कर लिया। और इन्हीं सलाहियतों को इस्तेमाल करके हम कुरान में जो अल्लाह ताला का तारुफ है, वो उसका हस, जब उसको ठीक तरह समझते हैं, हम ईमान के दर्जात में बुलंद होते चले जाते हैं। बात समझ आइए कि कोई नहीं? अच्छा, अब आगे देखिए आयत का अगला हिस्सा, आखिरी हिस्सा। दोनों का पीछे जो है ना बिल्कुल जुड़ी हुई है बातें। अल्लाह ताला कहते हैं कि पहले तो तुम्हें इस हाल में पैदा किया कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। तुम पूरी तख्लीक के जो इंसान,
इंसान, हैवान, कीड़े मकोड़े सबसे तुम कमजोर थे जब बचपन में, जब पैदा हुए। अल्लाह ताला ने कमाल अपने शर्फ से आपको समात, बसारत और दिलो दिमाग दिए, फिर आप वो इंसान बने उस कमज़ोर हालत में। उस पैदाइश जो उस अल्लाह ताला ने की है वो उस पर गौर करें, फिर किस तरह आपको सलाहियतें दी, फिर इंसान ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। अल्लाह ताला गुला कर रहे हैं लअल्लकुम तशकुरून, ये सब इसलिए दिया है ताकि तुम शुक्र अदा करो। और शुक्र क्या होता है? दिल का शुक्र, कि हम दिलों की गहराइयों में इस बात का एहसास करें, अल्लाह अकबर, कितने एहसान है, कितने करम है मेरे रब के। पहला शुक्र दिल से है। दिल अगर इस बात पे, और दिल उस वक्त आमादा होगा जब ये सारी आयत जो आप पढ़ रहे हैं इनको समझेंगे, तो आपका दिल बिल्कुल फौरन पुकार उठेगा कि कायनात में एक ही हस्ती है जिसने मुझे आपको ये सब कुछ दे रखा है और मुझसे आपसे हिसाब लेगा, मुझसे हिसाब लेगा। तो लअल्लकुम तशकुरून, अब हिसाब, जब हम दिल से भी शुक्र करेंगे, जबान से कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अमलन उस चीज को उस तरह इस्तेमाल करेंगे जिस तरह हुक्म दिया है। 3 शुक्र के दर्जे, दिल का शुक्र, जबान का शुक्र और अमल का शुक्र। ये जब करेगा यही इबादत है। जब उसने अल्लाह को पहचान लिया, अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी शुरू कर दी, ये है शुक्र। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तो तुम शुक्र कलीलम मा तशकुरून, दूसरी जगह कि तुम कम शुक्र करते हो। अब आप देख लें, अपने इर्द गिर्द देख लें, खुद अपने हाल पे गौर करें कि क्या हम शुक्र की वाकई शुक्र अदा करने का हक अदा कर रहे हैं। आप देखेंगे कि मैं और आप भी बहुत सारी नाशुक्री के काम करते हैं। लिहाजा कितनी प्यारी आयत है, जब मैं पढ़ता हूँ, मैं गौर करता हूँ, तो फिर मुझे समझ आती है कि मैं क्या था, उसके फजल से क्या आज हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए उसके इनामात की वजह से, किस तरह मैं शुक्रगुजारी कर सकता हूँ। ये कुरान और सुन्नत। बात क्लियर है? कोई सवाल? अच्छा, ये जो वजाल लकुमुस्सम वल अब्सार वल अफइदा कलीलम मा तशकुरून, ये 2 आयतें लिख लें इसी कुरान में, अपने कुरान के साथ लिख लें। एक है सूरह मुल्क की आयत 23 और दूसरी है सूरह अस-सजदा की आयत 9। एक चीज मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप इन सूरतों के नंबर याद कर लेना। अब मैंने पता क्या किया हुआ है, मुझे सारे नंबर याद है। आप किसी सूरत को पूछे, मैं बता दूंगा ये इसका ये नंबर है। तो मैं जब अपने नोट बनाता हूँ तो मुझे सूरत की बजाय मैं उसका नंबर लिख लेता हूँ, बड़ा शार्ट होता है। मसलन मुल्क 67 नंबर है, तो मैंने लिखा हुआ है 67/23, कि 67 सूरत नंबर है और 23 आयत नंबर है। इसी तरह सजदा का नंबर 32 है और आयत नंबर 9 है, तो मैंने 32 नंबर 9 लिख लिया। तो आप कुरान के तालिब इल्म को, जो आप में से खासकर यंग हैं, उनके लिए बहुत आसान है कि वो इन सूरतों के नाम याद कर, नंबर याद कर लें। कोई सवाल आयत नंबर 78 पर? शाबाश। सर जब ये कोई किसी को जो मजदूर को देखते हैं ना, तो उस वक्त हमारे दिल में बहुत ही ज्यादा शुक्र का जज्बा पैदा होता है कि अल्लाह तूने सारी चीजें हमें दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह बस ये बहुत उस वक्त जज्बा और ज्यादा शौक शुक्र का जज्बा पैदा होता है। तो शुक्र तो हर वक्त ही करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो बंदा तो कभी कभी नजर आएगा ना आपको ऐसा। कुरान आपके पास हर वक्त है। कुरान को जब पढ़ेंगे तो एक एक आयत और एक एक हर उस आयत के टुकड़े जो हैं वो आपको अल्लाह ताला का शुक्र करने पर मजबूर करेंगे। बेशक सर। तो आप जब मिसाल देते हैं तो मिसाल कुरान की दिया करें। अब सुने, अल्लाह ताला की कमालात का बयान है आयत नंबर 79 में। क्या है कमालात?
अलम यरो इला तैर मुसख्खरात फी जब्बिस समा, क्या तुम लोगों ने उन परिंदों को नहीं देखा कि फ़ज़ाए आसमानी में किस तरह मुसख्खर है। देखें ना, ये रोजमर्रा की कुरान हमें बिल्कुल ऐन फितरी बात है कि जरा देखो तो सही, ये चीलें, ये कव्वे, ये फाख्ताएं कैसे उड़ रही हैं, इनको किसने ये सारी सलाहियतें दी हैं, पर दिए हैं, और वो आसमान की फिजाओं में बहुत तैर से फिर रहे। कौन है, किसने ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया है? ये अल्लाह ताला है, खुद अल्लाह ताला। मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के अलावा किसी ने उनको थाम नहीं रखा। जरा गौर फरमाए। सर जी, मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के किसी ने उनको थाम नहीं रखा। अच्छा, ये तो आज साइंसदान बड़े हैरान हैं कि ये सारी सैयारे सितारे बगैर किसी सुतून के फिजा में मुअल्लक हैं और मूव भी कर रहे हैं। खुद जमीन देखें, एक तो ये सूरज के गिर्द घूम रही है, एक ये अपने महवर के गिर्द घूम रही है। महवर के लट्टू का, जो आपने लट्टू तो चलते देखा होगा ना, तो वो लट्टू घूमता है उस सुई के गिर्द, उसको महवर कहते हैं, एक्सिस। इस तरह जमीन घूम रही है, जमीन सूरज के गिर्द भी घूम रही है। जमीन और सूरज और जमीन सारे सैयारों को लेके सोलर सिस्टम खुद मूव कर रहा है। हाल है उसकी कुदरत के। और फिर आगे सुने पहली बात कि अलम यरो इला तैर मुसख्खरात फी जब्बिस समा, क्या तुमने उन परिंदों के बारे में गौर नहीं किया जिनको अल्लाह ताला ने फिजाए आसमानी में मुसख्खर कर रखा है। मा युमसिकुहुन्ना, किसी और ने नहीं थाम रखा उसको, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। इन्न फी ज़ालिका लआयातन लिकौमी युमिनून, इसमें निशानियां हैं किन के लिए? किन के लिए निशानियां हैं? ईमान वालों के लिए सर। क्या भला, कैसे ईमान वालों के लिए कैसी निशानी है, बताएं मुझे। देखें ना, ये है वो, यहाँ ये दलील है बहुत बड़ी। ईमान वाला क्या समझता है कि ताकत और कुदरत जिसने, हस्ती ने इन परिंदों को आसमानों की फिजाओं में उड़ने के लिए ताकत दी है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। ये सिर्फ इतनी बात नहीं, पीछे आपने पढ़ा है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज उसी के। मैं और आप जो जिंदा हैं, जिनको पैदा किया, उनके रिज्क का बंदोबस्त किया। जरा आप दुनिया में कायनात को फैले हुए देखें, इंसानों को देखें, आप जरा बाहर घूम के देखें कि हर बस्ती, हर शहर, हर सूबा, हर जो कॉन्टिनेंट है, इंसान भरे पड़े हैं। उन सबको रिज़्क कौन दे रहा है? अल्लाह की जात सर। अल्लाह ताला, ये है हमारा रब। आप जरा अल्लाह की निशानियां मजीद देखते जाइए और उसकी कुदरतों का एहसास करते हुए हम एहसानात का जो नतीजा है, वो सारे का सारा यही है कि हम उसके सच्चे गुलाम बन जाएं। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह ने तुम्हारे घरों को जाए सुकून बनाया। क्या बात है। वजअल लकुम मिन जलूदिल अनआम बयूतन, और जानवरों की खालों से तुम्हारे लिए मकान पैदा किए। क्या मतलब है? खैमे, वो जो उस वक्त अरब इस्तेमाल करते थे ना, वो खैमे किसके बने होते थे? जानवरों की खालों के। फिर ये क्या करते हैं ये मकान? तस्तखिफूनहा यौम ज़अनिकुम व यौम इकामतिकुम, फिर तुम्हें सफर हो और क़याम दोनों हालतों में इनको हल्का पाते हो। उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले गए, बिल्कुल
مکان ہے آپ کا اور مکان چلتا پھرتا، یہ سارے بندوبست کس نے کیے ہیں ہمارے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد بتایا وَمَنْ أَصْفَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَسَاسًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اس نے جانوروں کے صوف، اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں، موت کے بعد کسی کام نہیں ہے، بتاؤ دنیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے کن کن انعامات کو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں تاکہ ہم ان احسانات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے شکر گزار بندے بنیں۔ تو آپ پرندوں کو دیکھ لیں، خود اپنی جو رزق ہمیں ملتا ہے اس کو دیکھ لیں، اپنے رہن سہن کو دیکھ لیں، اپنے گھروں کو دیکھیں، یہ ساری کی ساری عنایتیں کس کی ہیں؟ اس رب العالمین کی ہیں۔ کوئی سوال آیت 80 تک؟ یہ صرف قرآن ہے کہ جس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان ساری جن نعمتوں کو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کس طرح ہماری عقل کو، ہماری فطرت کو اپیل کر کے انہی چیزوں کے ذریعے ہمیں اللہ اپنے احسانات کا بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہیں تمہارے اوپر میرے احسان، اس لیے تمہیں بار بار کہتے ہیں کہ یہ ان احسانوں کا بدلہ احسان ہونا چاہیے تمہیں سر میرا۔ جی یہ کتنی خوبصورت بات اللہ نے بتائی ہے خیموں کے بارے میں، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں اس چیز کو کہ ٹھہرنے کے لیے اور جہاں چلتے ہیں اٹھا کے چل پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عربوں کا بالکل میڈم وہ وسیلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے، دیکھیں نا یہ ساری باتیں کتنی فطرت کے قریب ہیں کہ ہر جی انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ کتنے بدبخت تھے مشرکین مکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے ان کو دعوت دے رہے ہیں، یہ قرآن ان کو کیا بتا رہا ہے، اور وہ اتنے گناہوں سے لت پت ہیں کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ یہ قرآن وہ باتیں کہہ رہا ہے جو بالکل فطری ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اچھا، یہ سورہ نحل کی آیت 80 میں نے پڑھی ہے۔ اچھا، یہ تھی آیت نمبر 80۔ کوئی سوال ہو؟ یہ سارے احسانات کا ذکر ہے، آپ دیکھیں، غور سے دیکھیں۔ آیت 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ انسان جب دھوپ سخت گرمی ہوتی ہے تو اس کو سب سے جو سکون ملتا ہے وہ سائے میں جا کے ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہ بندوبست فرمایا درختوں کے ذریعے، انسانوں کو بھی یہ توفیق دی کہ وہ سایہ بنانے میں اپنی عقل سے کام لیں اور یہ سایہ دار چیزیں بنا دیں۔ یہ آپ کا آ رہا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں سورہ نحل پڑھ رہا ہوں 16 نمبر پر، اور اس کی آیت 81 اب زیر مطالعہ ہے۔ تو سب سے پہلے وہ اللہ نے ہی یہ انسانوں کی، آپ ذرا دیکھیں، غور فرمائیں کہ ایک ایک ضرورت کا اللہ تعالیٰ نے کس طرح بندوبست کیا ہے انسان کی۔ جعل لکم من الجبال اکنانا، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں۔ سب سے جو سیف جگہ ہے نا وہ پہاڑ ہے، اور آپ کو پتہ ہے حضرت صالح کی قوم جو ہے وہ پہاڑوں کو تراشتی تھی۔ اچھا، وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ أَتْقِيكُمْ الْحُرَّ وَالسَّرَابِيلَ أَتْقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، زرہیں جو ہیں۔
یہ آپ آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی پروگرس ہے یہ انسان کی اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی صلاحیتوں کی وجہ سے ہے۔ سماعت، بصارت، دل و دماغ، سوچنے کی طاقتیں کہ اس چیز کو بنا لو، اس کو بنا لو، یہ اصل میں رب کا کرم ہے کہ اس نے انسان کو یہ سب چیزیں بنانے جو اس کی ضروریات ہیں اس کی صلاحیتیں عطا فرمائی۔ یہ کرم اس رب کا ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 81 کے بارے میں؟ اب یہاں ایک چیز ذرا نوٹ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت یا تکمیل نعمت کا حق ادا کیا ہے تاکہ انسان کی ایک ایک ضرورت زندگی پوری کرے، اور اس کا اس نے بہترین بندوبست کیا ہے کہ انسان کی جتنے بھی خارجی اثرات ہیں، یہ گرمی، سردی، لڑائیاں، اس سب کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل، سمجھ، بوجھ دی تاکہ وہ ایسی چیزیں بنائے کہ ان سے محفوظ رہ سکے۔ تو جس رب نے ایسے بندوبست کیے ہیں، ایسے لاجواب بندوبست کیے ہیں، یعنی آپ ایک غذا پہ ہی دیکھ لیں اور ذرا غور فرمائیں، آپ غور کریں کہ ایک کھانے کے لیے کتنی چیزیں ہیں، ویرائٹی اور تنوع دیکھیں۔ کبھی ہم نے شکر ادا کیا ہے جس طرح کرنا چاہیے؟ آپ ذرا آیت 82 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان ساری نعمتوں کی یاد دہانی کرا کے، سارے احسانوں کی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اب بھی یہ لوگ منہ موڑیں، پورا دیکھ لیں، اوپر آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، تو اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ ان کو کھول کھول کے یہ پیغام بتا دیں، اس قرآن کی علمی بھی اور عملی تشریح بھی کر دیں اور آپ نمونہ بھی پیش کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں اپنے نبی سے کہہ رہا ہے؟ جلدی بتائیں۔ کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ سر آگے ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے نا۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نبی کی ذمہ داری صرف اتنی ہے، ایکسیپٹ کرنا یا نہ کرنا، اس دعوت پر ایمان لانا یا اس کے مخالفین بن جانا، یہ اللہ نے انسانوں کو ذمہ داری دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ بس آپ کا کام اتنا ہے، رہا معاملہ ان کی ہدایت لیتے ہیں یا نہیں، وہ میں نے اصول بنا دیے ہیں۔ اگر یہ ان کے دل میں یہ جتنی ساری اوپر آیات پڑھی ہیں آپ دیکھیں اس رب کا احسانوں کی وجہ سے بندہ ایمان لانا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ دل و دماغ پر وہ اثر کرتی ہیں ساری دلائل۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے کہ اس کے باوجود اگر وہ پھرنا چاہیں، منہ موڑنا چاہیں، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ اس بات کو پہنچا دیں، رہا معاملہ میں نے آزادی دے دیا۔ کتنی آزادی؟ چاہیں تو ایکسیپٹ کریں، چاہیں تو نہ کریں۔ ایکسیپٹ کریں گے تو میں نے شروع میں آپ کو ساری تفصیل بتا دی کہ جو لوگ اللہ کے دین پر عمل کرنے، اس پر ایمان لا کر عمل کریں گے، ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا۔ لیکن جو لوگ اس کا انکار کریں گے اور اتنا انکار کریں گے کہ اس میں جا کے برائیوں میں ان کو مزہ آئے گا، نیکیوں کی مخالفت کریں گے ڈٹ کے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے۔ ہاں، جو توبہ کر لیں، توبہ کر کے اللہ کے فرمان بردار بندے بن جائیں تو اچھا، یہ توبہ کی مہلت کب تک ہے بندے کے پاس؟ جلدی بتائیں۔ سر غرغرہ موت غرغرہ موت سے پہلے۔
موت سے پہلے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور عذاب کے آنے سے پہلے. اگر وہ یہ دو، جب عذاب یا موت آ جائے، اس کے آثار سامنے آ جائیں، کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. یاد رکھیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی اپنے نبی سے کہا، بس آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی بلا کیا تھی؟ کیا پریشانی تھی ان کو؟ وہ سب ہدایت پا جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں. ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کا نبی یہ چاہتا تھا کہ یہ پیغام کتنا زندگی بخش ہے، یہ جو میں اللہ کی وحی کے ذریعے میرے پاس ہدایات آ رہی ہیں، ان پر عمل کریں، یہ دنیا اور آخرت ان کی سنور جائے گی. تو اس لیے وہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ اس بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں جو خود ان کا بھلا ہے، اور رب و کریم نے ان پر اتمام حجت کے لیے کتاب بھی نازل کر دی، نبی بھی بھیج دیا. یہ تھی ان کی پریشانی. اور اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ بس ایک کام ہے آپ کے ذمے، وہ یہ کہ اس قرآن و سنت کو کھول کھول کے بیان کر دیں. آگے آ رہی ہے آیت کے دعوت کا کیا، ادعو الی سوال ہے سبیل کا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، وہ آگے آ رہی. سر جی، جی کیا وہ آیت اس کو سمجھنے کے لیے ٹیلی کر سکتے ہیں؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. ذرا زور سے بولیں، آواز ٹھیک نہیں آ جی رہی. سر جی، وہ آیت اس کے ساتھ ٹیلی کر سکتے ہیں سورہ کہف کی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. دیکھیں وہ آپ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایکسپلین کرنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان کیوں ہوتے تھے کہ یہ کس چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، یہ کس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے. اتنے پریشان ہوتے کہ لا اللہ کا باخ نفس، کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. یہ پریشانی کی وجہ بھی آپ کو بتانی ہوگی کہ نبی کیوں پریشان ہوتا تھا. نبی اس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے پریشان ہوتے تھے کہ کتنے فائدے کی بات ہے، یہ گمراہی کا اختیار کر کے دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہوں گے. اچھا، اب بڑی پتے کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بڑے غور سے دیکھیں. یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچانتے ہیں. پہلے تو مجھے بتائیں انسان کیسے اللہ کے احسان کو پہچانتا ہے؟ دیکھیں نا پانی یہ ہے وہ کر یہ نہیں وہ سکتا. کیوں یہ ہر انسان کی فطرت میں کو فطرت ہی ایسی ہے. نیک لوگوں کی فطرت اور ہوتی ہے، برے کی فطرت اور ہوتی ہے. یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں. آپ قرآن میں پڑھیں، جب کافروں سے کہا جاتا تھا کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، تو کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سَيَقُولُونَ اللَّهُ. تو وہ جب ان سے پوچھتے تھے کہ یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے، تو کیا جواب دیتے تھے؟ سَيَقُولُونَ اللَّهُ. تو یہ ہے یعرفون نعمت اللہ. اتنی سی بات آپ نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو کافر بھی پہچانتے ہیں. آج بھی دہریہ آپ کو کہے گا وہ اللہ کو تو نہیں مانتا، بھائی بس یہ نظام یہ اپنے آپ چل رہا ہے. بھائی بے وقوفی کی انتہا ہے. اتنا ایکوریٹ نظام، اتنا نظام جو ایسا فول پروف ہے، وہ بغیر کسی ہستی کے چل سکتا ہے؟ اچھا، آگے دیکھیں، ایک ایک آیت کو جب سمجھیں گے نا ٹکڑے کر کے. Nari mega. Deru. معراج بانو صاحبہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، پلیز بند کیجئے. اچھا، بڑے غور سے سنیے. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں. نعمت کو پہچاننے کے بعد پھر اس کا انکار کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں، میں نے آپ کو مثال، آپ نے خود مجھے سمجھائی ہے، میں نے بھی آپ کو سمجھائی ہے
کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ سب مانتے تھے کہ اللہ رازق بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے. اب ثم ینکرونہا کا کیا، پھر اس کا انکار کرتے. جلدی بتائیں. تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ ہو اور دوسروں دیوتاؤں اور خداؤں کے بھی اس میں شامل ہے مدد پر. وہ یہ ماننے کے باوجود وہ کہتے تھے کہ یہ رزق میں کچھ ان بتوں کا بھی تو حصہ ہے. یہ جو ہمیں رزق مل رہا ہے یہ کچھ امریکہ کے بھی جو ڈالر آتے ہیں. تو یہ ہے انکار کہ نعمتیں اللہ دے اور امریکن ڈالروں نے تو ہمیں ستیہ ناش کر دیا. آج ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم اس ملک میں جس میں سارے ذرائع اور وسائل اللہ نے رکھے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ناشکریوں کی وجہ سے، لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر شکر کرو گے تو لئن شکرتم، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لأزیدن، میں تمہیں ضرور بے ضرور زیادہ دوں گا. یہ ضرور بے ضرور میں معنی کیوں کر رہا ہوں؟ عبداللہ بتائیں آپ. سر تاکید ہے نا. تاکہ سر جی وہ مضارع اسکل ہے اس کی وجہ سے لام تاکید ہے اور تشدید ہے. ہاں یہ ہے جواب. لام بھی وہ ہے تاکید کا اور شد بھی وہ ہے تاکید کی. اس لیے ضرور بے ضرور دو تاکیدیں ہیں. آپ عربی پڑھتے ہیں اور آپ کو عربی بالکل سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو شد آیا ہے یہ اس کو اسکل بنا دیا ہے اس نے. چلے اب بات سمجھ آئی آپ کو کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ انکار اس بات کا کہ اس نعمتیں دی تو اللہ نے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بتوں کا بھی تو اس میں حصہ ہے. ان کی وجہ سے یہ فرشتوں اللہ کی بیٹیاں ان سے کی وجہ سے ہمیں مل رہا کیونکہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ قبروں والوں کے پاس جاتے ہیں، یہ ہم اپنے جو بنا رکھے ہیں پیر ولی اللہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے ثم ینکرونہا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ان کی اکثریت جو ہے وہ کافر ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نام اتنا اسلامی ہے کہ کبھی عبداللہ اور کبھی کیا کیا رکھا ہوا ہے، لیکن اندر سے کفر بھرا پڑا ہے. کفریہ حرکتیں نام مسلمانوں کا رکھ کے اللہ کا پر ایمان کا دعویٰ کر کے اور وہ ساری کفریہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ان میں اکثریت جو ہے وہ مان کے نہیں دیتے، وہ کافر ہیں. 83 پر کوئی سوال ہو، 83 تک کوئی سوال ہو. سر یہ جو آیت نمبر 80 ہے اس کی جو آخری اس کے الفاظ ہیں وہ متان الہین، ایک جی خاص اس یہ سر آیت نمبر 80 جو ہے 80 اس کے جو آخری الفاظ ہیں وہ متان الہین، اس کا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیجیے یہ خاص وقت تک. اچھا ایک منٹ، جزاک اللہ. آیت نمبر 80 اور جی آپ سر، نے کیا کہا؟ سر اس کے جو سب سے آخری الفاظ ہیں نا وہ متان الہین، ایک خاص ہاں ساسم و متاعن الا حین. جی بڑے غور سے سنیے. بہت اللہ تعالیٰ نے جو یہ جتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا اوپر ذکر کیا ہے، چاہے وہ آپ کا کھانا پینا رہنا مکان، ہر چیز جتنی نعمتیں ہیں یہ آپ کے پاس کب تک رہیں گی؟ جب تک زندگی ہے سر جی، موت مر کے جائیں وقت تک، موت کے وقت تک. یوں ہی موت آئے گی سب چھوڑ دیں گے آپ. تو یہاں ہین کا مطلب ہے اساساً و متاعن الہین کا مطلب یہ ہے کہ اس مقررہ مدت جو آپ کو الاٹ کی گئی ہے زندگی کے یہ سال، ان سالوں میں تو آپ ان کو یوز کریں گے. اس کے لیے وہ متاعن بھی ہیں، اثاثہ بھی ہیں، مال بھی ہیں، لیکن جو ہی موت آئے گی سب ختم. تو یہ ہے اس کا مطلب کہ اساساً متاعن الہین، یہ سب چیزیں جو دنیا میں آپ کو دی گئی ہیں وہ ایک خاص وقت تک ہے، وہ وقت موت کا ہے. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟
जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। जज़ाक। और कोई सवाल? सवाल करने से कभी ना घबराएं, सवाल से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। कोई सवाल हो, कोई तजवीज़ हो, ज़रूर दिया करें, ताकि हम जो है इन चीज़ों को अच्छी तरह समझें, अच्छी तरह इस दीन को फॉलो करें। सर जी, हम सबको चाहिए रात को सोते वक्त हम सच्ची पक्की तौबा इस्तगफार करके सोएं। हमें क्या पता है कल हो ना हो, और हो कैसी हो। ये आप सिर्फ रात को नहीं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती दिन में 100 मर्तबा तौबा करती थी। इस्तगफार करते थे। हाँ, अस्तगफार आपका हर नमाज के बाद। आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज का सलाम फेरने के बाद क्या कहते थे? 3 दफा अस्तगफिरुल्लाह, और पहले अल्लाह अकबर, फिर अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मोमिन को हर वक्त अल्लाह ताला से इन चीजों के बारे में जो है वो। जी सर जी, दिन को करते हैं, रात मैंने इसलिए कहा सर है कि हम उस वक्त बस खत्म करके तो सो जाते हैं ना, हमें क्या पता है हम सुबह उठे ना उठे। सर एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जी हुक्म। आप वो बता रहे थे जुम्मा के मतलब, किसी ने पूछा था कि क्या कैसे पढ़ने, दो आपने बताया था, दो फर्ज पढ़ते हैं ना जुमे के, और जो सर फर्जों से पहले की 4 सुन्नतें होती हैं तो वो पहले से पढ़ सकते हैं देखें, वो जुमे से? हनफी सुने, फिका हनफिया में वो पढ़ते हैं, और सल्फी जो हैं, अहले हदीस जो हैं, वो एक तो इस पे जोर देते हैं, और बिल्कुल ठीक जोर देते हैं कि आप तहियतुल मस्जिद पढ़ें जुम्मे के रोज जब जाएं मस्जिद में। था जी उसके बाद खुतबा, खुतबे के बाद 2 फर्ज, और फिर उसके बाद 2 सुन्नतें। जी ठीक है। अच्छा, ये जो 4 सुन्नतें, उसका जो है वो खुतबा, और और ये उसका रिप्लेसमेंट है। लिहाजा आप अगर बाकायदगी से सुन्नत रसूल पर अमल करते हुए सबसे पहले मस्जिद में जाके 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ लें, और फिर आप ये खुतबा सुने, खुतबा का सुने मतलब जी। आपको पता हो, फर्ज भी पढ़ें और 2 सुन्नतें पढ़ लें, काफ़ी है। जी ठीक है, जजाकल्ला खैर, बहुत बहुत जजाकल्ला खैर सर। ये आता है ना बहुत ये मकसद। यार मैंने पढ़ा था जुमा के बारे में कि जब तक खुतबा शुरू नहीं होता आप जितने नफल पढ़ सकते हैं पढ़ें, और वो भी नफल भी जिक्र भी हैं, और जिक्र भी कर सकते हैं और नफल भी पढ़ सकते हैं। यानी जी सर, नफल पढ़े तो वुजू के ये बात बिल्कुल, बोला आपने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप खुतबे से पहले, काफी पहले पहुंच गए हैं, नवाफिल तो आप जब चाहें, जब कितने चाहें पढ़ें आप। ठीक हो गया। जी सर और ठीक है, ये भी जजाकल्ला खैर। सुनते कि 2 सुनते हैं, अगर सर मस्जिद मैं में हो तो जाती 2 हूँ, सुनते ये हैं, अगर घर टर्किश पे हो तो मस्जिद में 4। जाती हूँ। मैंने इसलिए पूछा था कि मैं जाती हूँ, और तो मैं जो है जैसे आपने बताया कि 2 नफल पढ़ते हैं मस्जिद में जाके, तो उसके हक का, और फिर मैं 4 सुनते जो होते हैं मैं खुतबा से पहले पढ़ लेती हूँ, तो उसके बाद इनका खुतबा शुरू होता है टर्किश मस्जिद में ना, तो वो फिर उसके बाद सिर्फ 2 फर्ज पढ़ाते हैं वो। आप 4 सुनते पढ़ें, कोई हर्ज नहीं है, सवाब होगा। ना जी चल पढ़ें, ठीक है। ना पढ़ें तो कोई गुनाह नहीं होगा। जी, ठीक है सर, जजाकल्ला खैर। और सर अगर खुतबा शुरू हो जाए तो तब भी तहियतुल वुजू अदा करने होंगे? नहीं, खुतबा सुनने की, जुम्मा का खुतबा सुनना जो है वो बड़ा जरूरी ज़रूरी है। है। और आप अगर उस वक्त गए हैं तो चुप करके बैठ के खुतबा सुने। इंशाल्लाह सर जी जजाकल्ला। एक रवायत में मैंने पढ़ा था कि अगर खुतबा हो भी रहा हो तो तहियतुल मस्जिद जरूर पढ़ने, फिर उसके बाद आराम से बैठ के तो खुतबा आप सुने। मुझे ये बताएं कि खुतबा सुनने की ताकीद
موجود ہے یا نہیں حدیث جی میں؟ جی سر جی بالکل موجود ہے، اس جی میں تو اشارہ بالکل کرنے سر. سے بھی منع کیا گیا. تو پھر آپ تحیت المسجد پڑھنی ہے تو وقت سے پہلے جائیں. سر جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی نے خود ایک بندے سے فرمایا تھا کہ پہلے پڑھ لو، یہ اس طرح سے پڑھو جی جی ایسے. اچھا تو تحیت المسجد. یہ کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے اگر سنت سے ثابت ہے اس پہ عمل کریں، یعنی جی سر سنت سے ثابت ہونی انشاءاللہ. چاہیے، یہ جی سر. شرط ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم اللہ. جزاک اللہ خیر سر. اللہ پاک ہم سب کو دین کے راستے پہ اور ہم لوگوں کے اولادوں کو چلنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے. سر ہم آمین لوگوں کو آمین. بہت ضرورت ہے ہدایت کی اور عمل